شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ کو ایک حدیث مبارکہ پڑھ کر سناتا ہوں نکاح اور دین کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب تمہارے پاس ایسا شخص آئے جس کا اخلاق اور دین تمہیں پسند ہو تو اس سے شادی کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اس احادیث مبارکہ میں حضور پاک نے ہمیں بتا دیا ہے، اگر کسی کی بیٹی ہے اور کوئی لڑکا رشتہ لے کر آتا ہے یا اس کے گھر والے، اور آپ کو جو ہے اس کا اخلاق اور اس کا دین، یعنی کہ وہ نمازی پرہیزی ہے، اللہ کے راستے پر چلنے والا ہے، آپ کو پسند ہو اور اس کی تمام جو عادتیں ہیں آپ کو پسند آ جائیں، اور وہ جو ہے اللہ کا مومن بندہ ہو، تو اس سے جو ہے اپنی بچی کا نکاح کر دینا چاہیے۔ لیکن یہاں پر افسوس کا مقام یہ ہے، جو آج کل کے ہمارے حالات ہیں، ہم جو ہے اپنی بچیوں کو بٹھائے رہتے ہیں اور اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ایسا لڑکا آئے رشتہ لے کر جس کے پاس گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو، اچھا کاروبار ہو، اچھی جاب ہو، یا وہ شروع سے جو ہے لینڈ لارڈ فیملی سے ہو، غرض یعنی کہ دنیا کی جتنی بھی آسائشیں ہیں ان سب کا وہ مالک ہو، تب جو ہے ہم اس کو جو ہے اپنی بچی کے ساتھ نکاح کرنے پر ایگری ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی دیندار بندہ ہو، دین پر چلنے والا بندہ ہو، اللہ کے راستے پر چلنے والا بندہ ہو، اسلام کے راستے پر چلنے والا بندہ ہو، اللہ کے حکم ماننے والا بندہ ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کے مطابق چلنے والا بندہ ہو، نمازی پرہیزی بندہ ہو، تو ہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتے کہ اس کو اپنی بچی کو جو ہے اس کے نکاح میں کر دیں۔ یہ ہمارے لیے بہت افسوس کا مقام ہے۔ اس احادیث مبارکہ میں حضور پاک نے بتا دیا ہے کہ جس کا صرف اخلاق اور اس کی دین ہے اس کا تمہیں پسند ہو تو اس کے ساتھ بچی کا نکاح کر دینا چاہیے۔ تو پیارے مسلمانوں، جو ہمارے آج کل کے حالات ہیں، تو ہم دین اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں اور ہم بس دنیا کی خواہشات میں اور دنیا کی نفسا نفسی میں جو ہیں وہ غرق ہو چکے ہیں، اور ہمیں کوئی معلومات نہیں اور کوئی احساس نہیں ہمارے دل میں کہ ہم نے جو ہے کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم دین اسلام پر چلتے ہوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت کرتے ہوں تو اس احادیث کو ہم کبھی بھی نہ جھٹلائیں۔ دوستو، حضور پاک نے ہمیں کتنی آسانی بتائی ہے کہ ہم اس کو آرام سے جو ہے اس بندے کے حوالے کر دیں، یعنی کہ اس کو نکاح میں دے دیں، لیکن ہم لوگوں نے خود اپنے لیے بہت پریشانیاں اور مسائل بنائے ہوئے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بس وہ لڑکا جو ہے وہ اس کا اخلاق کس طرح کا ہے، وہ نمازی پرہیزی ہے یا نہیں ہے، یا اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے۔ بس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے اس کے پاس حرام کا پیسہ ہو یا حلال کا ہو، بس ہماری بچی جائے تو بس وہاں پر یہ جو ہے نا عیاشی کے ساتھ زندگی گزارے، باقی ہم نے اس کا کچھ نہیں دیکھنا، چاہے وہ کچھ بھی کرتا ہو لڑکا، بس ہم نے اس کی شان و شوکت، اس کے مال کو دیکھ کر اس کے ساتھ اپنی بچی کو بھیجنا ہے۔ تو خدا را ان چیزوں پر عمل کریں، ان چیزوں کو اگنور کریں جو دین اسلام سے ہمیں ہٹاتی ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو ہمارے حالات ہیں وہ بالکل ہی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اگر ایک شریف لڑکا جو نمازی پرہیزی ہو اور اللہ کے راستے پر چلنے والا ہو تو ہم جو ہے اپنی بچی کی جو ہے شادی اس کے ساتھ کر دیں۔ بس ہم نے اس کا پیسہ دیکھنا ہے اور اس کا سٹیٹس دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ وہ حرام کما رہا ہے یا حلال کما رہا ہے یا کس طرح یعنی کہ ہے۔ تو خدا را ان چیزوں پر عمل کریں اور آخرت کے بارے میں سوچیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کی اطاعت کریں، انشاءاللہ عمل کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔